أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ لا بأس بالعمرہ فی ای سنۃ شئت ما خلا 5 ایام یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق، کہ سال کے جس حصہ میں بھی تم چاہو اس میں عمرہ کرنے میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہو سوائے ان 5 دنوں کے کہ ان دنوں میں عمرہ کرنا ناجائز ہے اور مکروہ تحریمی۔ اور وہ 5 دن یہ ہیں: عرفہ کا دن یعنی 9 ذو الحجہ کا دن، 10 ذو الحجہ یعنی یوم النحر قربانی کا دن، اور پھر 3 دن ایام تشریق کے کہ 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ اور 13 ذو الحجہ۔ چنانچہ اس روایت سے علماء نے ان دنوں میں عمرہ کرنے کی عدم جواز کا قول نقل کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ ایام اور یہ دن حج جیسے بڑے جو خاص شعائر اللہ میں سے اور ایک بہت بڑا جو ہے اس کے مناسک ہیں اور ایک بہت بڑا حکم شرعی ہے، اس کے ساتھ مشغول ہیں، اور مجمع اسی طرف مشغول ہے۔ اس عرصے میں عرس عمرہ کرنا نہ صرف سلف صالحین سے ثابت نہیں بلکہ کراہیت ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اس عرصے میں عمرہ کے جواز میں بہت سی قباحتیں لازم آتی ہیں عقلی طور پر، کہ دونوں جو مناسک ہیں، حج بڑا نسک ہے اور بڑا عمل ہے، اس کی خصوصیت پر اثر پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے مجمع کے لیے دقت ہے۔ لہذا ان دنوں میں، ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا ناپسندیدہ اور ناجائز ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بالاتفاق جائز ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے عمرہ حج کرنے سے پہلے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے اور حج کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ حج کے بعد کا عمرہ اما جان سے ثابت ہے اور وہ بیان کر ہی چکے کل ہم نے جب تنعیم اور اس سے متعلق مسائل بیان کیے، کہ اما جان خود کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر لیا اور آپ نے پھر قضینا الحج، ہم نے حجۃ الوداع حضور کے ساتھ کیا، تو آپ علیہ السلام نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ذریعے سے مجھے عمرہ کے لیے بھیجا، اور مجھے ان کو کہا امرہ ان یردف عائشہ، کہ عائشہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کے لے جاؤ، وَيُعَمِّرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، اور ان کو تنعیم سے عمرہ کرواؤ۔ تو معلوم ہوا حج کے بعد تو عمرہ ہی ہے، حج سے پہلے بھی اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو حج سے پہلے بھی جو ہے نفل عمرہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریج رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ان اکرمہ سأل ابن عمر عن العمرہ، کہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج سے پہلے عمرہ کے بارے میں پوچھا، فقال لا بأس، تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ تو قال اکرمہ قال ابن عمر اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحج، اکرمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حج سے کرنے سے پہلے ہی صلح حدیبیہ کے دوسرے سال عمرہ کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حج سے پہلے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج کے بعد بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، بس ان 5 دنوں میں جو حج کے مخصوص ایام ہیں، جو حج کے دن ہیں 9 ذو الحجہ اور 10 ذو الحجہ اور 11، 12 اور 13 ذو الحج، اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ان دنوں میں عمرہ نہ کیا جائے۔